بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ میں اپنی بات قرآن پاک کی آیت کریمہ سے شروع کروں گا، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں سنو، میں اس دنیا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ، جب اللہ نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس دنیا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی انسان کو پیدا نہیں کیا تھا، اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اس آیت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دے رہا کہ میں بنانے والا ہوں، تو یعنی کہ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے کیا بنایا تھا، فرشتوں کو آباد کیا تھا، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی بنایا تھا۔ جنات کا جو سب سے بڑا سردار تھا وہ ابلیس، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور وہ ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا۔ قرآن میں ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے تھا۔ یعنی کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو تو بنایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کس کو، ان کا جو سردار تھا وہ ابلیس تھا، یعنی فرشتوں کے ساتھ جو ابلیس تھا وہ جنات میں سے تھا، لیکن وہ کان من الجن، اور وہ جنات میں سے تھا۔ اس فرشتے کے ساتھ جو ہے ابلیس کو بنایا ہے، شیطان کو بنایا ہے، جن کو بنایا ہے۔ اور جن کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا جن کس سے بنایا گیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے فرشتوں کو کیسے بنایا ہے اور جنات کو کیسے بنایا ہے۔ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا وہ ابلیس تھا، وہ ان کو تعلیم دیتا تھا اس طرح کرو اس طرح۔ آخر میں اللہ نے امتحان لیا تو اس امتحان میں فیل ہو گیا، عمل پر نہیں اترا۔ بے عمل چشم تر سے کیا ہوگا، بے عمل چشم تر سے کیا ہوگا، صرف درد جگر سے کیا ہوگا، دل کی اگر حالت نہ بدلے تو احتیاط نظر سے کیا ہوگا۔ ابلیس کی دل کی حالت ہی نہیں بدلی تھی تو احتیاط سے کیا ہوگا۔ انسان کے پاس علم تو بہت زیادہ ہے لیکن عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب یہ شب و روز تعلیم دیتا ہے علم کی، اس طرح کرو اس طرح عبادت کرو، لیکن جب امتحان ہوا تو فیل ہو گیا۔ الغرض مجھے یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان سے پہلے کس کو پیدا کیا، جنات کو بھی پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا۔ فرشتوں کی علماء کرام نے یوں تعریف بیان کیے، وَجُسْمٌ نُورانی يَتَشَكَّلُ بِالشِّكَالِ مُخْتَلِفًا، کہ وہ نورانی جسم ہے اور نور سے پیدا کیا گیا ہے، اور مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آیا کرتا تھا، کبھی کسی صحابی کی شکل میں آ جاتا تھا اور کبھی کس کی شکل میں آ جاتا تھا۔ آپ قرآن پاک کو آپ حدیث کو اٹھا لیں اور وہاں پر مطالعہ کر لیں، پڑھ لیں، آپ خود سمجھ جاؤ گے کہ جن فرشتے جو ہے مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں۔ اسی طرح علماء کرام نے جنات کی بھی تعریف بیان کی، اور وہ کیا ہے، وَجُسْمُ النَّارِ يَتَشَكَّلُ بِالشِّكَالِ مُخْتَلِفًا، کہ وہ مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے۔ جو آگ کا جسم ہے ہوا جسم ناری، یعنی آگ سے پیدا کیا گیا ہے، يَتَشَكَّلُ یعنی وہ شکلیں بدلتے رہتا ہے، بِالشِّكَالِ مُخْتَلِفًا، کبھی کسی شکل میں آتا ہے کبھی کسی شکل میں آتا ہے، جانور کی شکل بھی لے لیتا ہے، انسان کی شکل میں لے لیتا ہے، کبھی جوان کی شکل میں آ جاتا ہے کبھی بوڑھے کی شکل میں آ جاتا ہے۔ اور جو ہے شیطان جو ہے، یہ جنات جو ہے، اس کا مادہ جو ہے فساد کا مادہ ہے، خون ریزی کا مادہ ہے، خون بہتا رہتا ہے، چاہتا ہے کہ خون ریزی ہو، خون زیادہ بہائے۔
حساد کا اور خواہشات بھی ان میں زیادہ ہوا کرتی ہے. فرشتوں میں کم ہوتی ہے اور ان میں زیادہ. فرشتوں میں خواہشات تھی نہیں, ان میں خواہشات کا مادہ تھا ہی نہیں. وہ پاک اور صاف رہتے ہیں ان چیزوں سے. اب ایک دوسری آیت کریمہ ہے وہ بیان کروں گا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ, اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے کیا کہا کہ میں نے پیدا کیا جن کو, والانس, اور اس کے بعد کس کو, انسان کو پیدا کیا. کس کے لیے, کہ محض اپنی عبادت کرنے کی تھی. دنیا تو کھیل کود کا معاملہ ہے, اپنی ضرورت پوری کرنے کا معاملہ ہے. محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. آپ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا گیا ہے. اب جنات جو ہے وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. ان میں سے مسلمان بھی ہوتے, غیر مسلم بھی ہوتے, چھوٹے بھی ہوتے, بڑے بھی ہوتے, شادی شدہ ہوتے, غیر شادی شدہ ہوتے, جس طرح انسان ہے. صرف انسان اور جنات میں اتنا ہی فرق ہے کہ کھانا پینا, یعنی ان کا کھانا پینا الگ ہے, ہمارا الگ ہے. وہ ہڈیوں سے غذا حاصل کرتے ہیں, گوبر سے وغیرہ سے غذا حاصل کرتے ہیں. بہت ساری باتیں آئی ہیں, وہ عرض نہیں کرنا. اور ان کی تخلیق, ہمیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے, اور جن کو کیا, کس سے پیدا کیا, آگ سے پیدا کیا. صرف دو چیزوں کا فرق ہے, کھانا پینا اور تخلیق. باقی ہم ہماری طرح, کوئی مسلمان ہوتا ہے, حافظ ہوتا ہے, عالم جن بھی ہوتا ہے. فرماتے ہیں حافظ بھی ہوتا ہے, انہوں نے حفظ بھی کیا ہوتا ہے, مدرسے میں ہوتا ہے, بعض ہفتہ استاد ہوتا ہے, کسی اور شکل میں بیٹھا ہے, بعض ہفتہ یہ شاگرد ہوتا ہے, کسی اور شکل میں ہوتا ہے. ایک واقعہ سناؤں گا لیکن بات لمبی ہو جائے گی, نہیں سناؤں گا, اور کسی دن سناؤں گا انشاءاللہ. اب میرے بھائی ایک کا سوال تھا, اصلی بات یہ نتیجہ کیا یہ سلفی بھی ہوا کرتا ہے, کیا یہ حنفی بھی ہوا کرتا ہے, کیا یہ شافی بھی ہوتا ہے جنات میں سے؟ بالکل ہوتے. اگر وہ حنفی مسجد میں جاتا ہے, وہیں نماز پڑھتا ہے, وہیں عبادت کرتا ہے, اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ وہ اسی کو فالو کرتا ہے. اگر اس کو دوسری جگہ جانا ہوتا ہے وہ دوسری مسجد میں جاتا ہے, سلفیوں کی مسجد میں جاتا ہے. اسی لیے حنفی میں آتا ہے کیونکہ حنفی مسئلے کو وہ فالو کرتا ہے. حنفی سلفی میں ہوتا ہے تو سلفی میں جاتا ہے, بریلی والا ہوتا تو بریلی میں جاتا. میں حنفی ہوں, حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں, تو میری مسجد میں آئے گا. مسجد تین بنی ہوئی ہے, جو جس کا مسلک ہوتا ہے وہ اسی میں زیادہ تر جاتا ہے. اگر کہیں اللہ ماشاء اللہ کبھی چلا گیا دوسری میں تو ناجائز تو نہیں ہے, کوئی برا عمل تو نہیں ہے, اچھا ہی عمل ہے, نماز ہی تو پڑھنی ہے. ان کی بھی وہی عبادت ہے, ہماری بھی وہی عبادت ہے. لیکن ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے جب ہر طرح ہماری طرح عبادت سب کچھ ہمیں جیسا ہے, ہماری طرح کرتے ہیں, صرف دو چیزوں کا فرق ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اس پر زیادہ ڈنڈورا پیٹنے کی بات نہیں ہے. تو اگر مشتاق ویری صاحب نے کچھ بتا دیا ہے, کچھ کہہ دیا ہے, تو کچھ غلط نہیں کہا, یا ان کو کوئی خواب آئی, یہ کچھ غلط نہیں ہوا. کسی سے ملاقات ہوئی, کچھ غلط نہیں ہوا, اچھی بات کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.